انسانی جسم کو جلا کر لا کر یہاں پر پھینکا جا رہا ہے اس علاقے میں. آپ دیکھ چکے ہیں کہ اتنے برسوں سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ مجلس کے کارپوریٹرز کو کامیاب کریے، انشاءاللہ تعالی یہ ڈمپنگ گراؤنڈ بند ہوگا. کوئی گاڑی آ کر کچرا نہیں پھینکے گی، مجلس کا کارپوریٹر جیتے گا. اگر کچرا لے کر جیونار میں آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی ممبئی کی سڑکوں پر کچرا کو ڈالیں گے. فڈنویس کے گھر کے سامنے کارپوریٹرز کو کامیاب کریے، انشاءاللہ تعالی اسپتال بنے گا. اب صحت خراب ہوگی تو فڈنویس کی اور ابو عاصم کی صحت خراب ہوگی. جسمانی نہیں سیاسی صحت خراب ہوگی. میرے بھائی رک جاؤ، بچے کو لے لو، ہاں لے لو، آ جاؤ بیٹھ، آ جاؤ. بچے کے مستقبل کے لیے آپ کو 15 تاریخ کو ڈالنا ہے انشاءاللہ. چوتھی بات، گورنمنٹ اسکول نہیں ہے، گورنمنٹ اسکول نہیں. ابھی سنو، گورنمنٹ اسکول نہیں ہے. اور ہمارے بھائی بتا رہے تھے کہ وارڈ نمبر 135 میں بیگن واڑی جانا پڑتا ہے، شیواجی نگر جانا پڑتا ہے بچوں کو. ایک بھی بی ایم سی کا اسکول وارڈ نمبر 135 میں نہیں ہے، اور ماہانہ 900 روپئے خرچ کرنا پڑتا ہے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، آپ وارڈ نمبر 135 انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ اسکول کھلایا جائے گا. جو کام سماجوادی پارٹی نے نہیں کیا وہ کام صحیح طریقے سے صحیح راہ پر لے جانے کا کام عتیق کی قیادت میں مجلس اتحاد المسلمین کرے گی. میرے بھائی، پانی کی سپلائی برابر نہیں آتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ پانی جمع ہو جاتا ہے. میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مجلس کے کارپوریٹر کامیاب ہوں گے تو پانی کی سپلائی بھی صحیح ہوگی، اور بارش میں پانی جو جمع ہو جاتا ہے اس کے نکاسی کا انتظام کیا جائے گا. روڈ نہیں ہے، ٹریفک کی وجہ سے گوونڈی، بیگن واڑی، شیواجی نگر میں ٹریفک جام ہو جاتا ہے. جس طرح انہوں نے آپ کو تکالیف دی ہے، اگر آپ تو انشاءاللہ تعالی مجلس یہاں کی مسائل کو حل کرے گی. سماجوادی کے کارپوریٹرز کو آپ نے موقع دیا مگر انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور جناب ابو عاصم یہ کہتی ہے کہ مجلس اگر لیڈرشپ کو بنانے کی بات کرتی ہے تو سماجوادی پارٹی کے یہاں کے مقامی ایم ایل اے صاحب بولتے ہیں کہ پاکستان چلے جاؤ. سنو ابو عاصم صاحب، کان کھول کر سن لو، جب تک اللہ اسد الدین اویسی کو زندہ رکھے گا انشاءاللہ تعالی نہ پاکستان جائیں گے نہ بھارت. کو کمزور ہونے دیں گے. اور بھارت کو مضبوط بنانے کے لیے بھارت کی سب سے مظلوم اگر کوئی اقلیت ہے تو مسلمان ہے. کسی سے ناانصافی کی جاتی ہے تو مسلمان ہے. کسی کے بچے اسکول میں نہیں پڑھتے تو مسلمانوں کے بچے اسکول میں نہیں پڑھتے. کسی کو اگر حکومت کے ظلم کا شکار ہونا پڑتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے. آپ کان کھول کر سن لو، مسلمانوں کی سیاسی لیڈرشپ بنے گی انشاءاللہ تعالی.
की इजाजत देता है। अब अबू आसिम साहब और अखिलेश यादव जानते हैं कि जिस दिन मुस्लिम अक़लियत की सियासी लीडरशिप बनेगी, इनकी दुकान खत्म हो जाएगी, तुम्हारी दुकान बंद करेंगे। जो तुम खून चूसते हो हमारा और आवाम का कोई फायदा नहीं करते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि गोवंडी से अगर ड्रग्स का खात्मा करना है तो 15 तारीख को पतंगकोट देना है। अगर गोवंडी, शिवाजी नगर, मंगखूड़ के घरों को बचाना है स्लम रीडेवलपमेंट के नाम पर, तो पतंग के निशान पर आपको बटन दबाना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इंडिविजुअल नहीं है। मजलिस ये नहीं कहती कि एक शख्स को देखो, मजलिस कहती है इज्तिमाइयत को देखो। कलेक्टिव की बात, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी की बात मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन करती है। समाजवादी बोलती है एक शख्स को दो। मैं क्या चाहता हूं कि मजलिस के प्लेटफॉर्म पर एक नहीं बल्कि 100 की तादाद में जो आपकी आवाज में बात करेगा, जो आपके तकालीफ और मसाइल को बयान करेगा। और फिर जनाब अबू आसिम साहब ने इसी जगह पर एक प्रोग्राम